بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جندن شاہ پر شیطان نے قبضہ کر لیا۔ شیطان نے مشورہ دیا کہ باغ اپنے نام منتقل کرا لو، یہ شخص ان پڑھ ہے، اس کو علم نہیں ہوگا۔ 3 دن کا وقت اس لیے دیا تھا۔ دوسرے دن جندن شاہ پٹواری سے ملا اور اس کو اپنے منصوبہ سے آگاہ کیا۔ بعض اوقات انسان لالچ میں آ کر اپنا سب کچھ گنوا دیتا ہے۔ شیطان ایسی ترغیب دیتا ہے کہ انسان اس کی باتوں میں آ جاتا ہے اور ایمان جیسی دولت چھن جاتی ہے۔ جندن شاہ ہمارے علاقے میں جانی پہچانی شخصیت تھا۔ شروع میں نیک دل انسان تھا، غربت تھی، مگر اس کے باوجود ابھی ایمان باقی تھا۔ پھر شیطان نے ایسا غلبہ کیا کہ امیر ہونے کے چکر میں پڑ گیا۔ پہلے تو سونا بنانے والوں کے پاس پھرتا رہا، کافی وقت وہاں ضائع کیا، کئی دن گھر سے غائب رہتا۔ جب بھی کوئی پوچھتا کہ سونا کہاں تک پہنچا، یہی جواب دیتا کہ بس تھوڑی کمی رہ گئی ہے، آئندہ بن جائے گا۔ تھوڑی بہت زمین تھی، وہ بھی اسی سونا بنانے کی نظر ہو گئی۔ وہاں سونا بناتے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ اس میں اعظم تلاش کریں، اگر اس میں اعظم مل جائے تو پھر وارے نیارے۔ اب اس میں اعظم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، مختلف افراد کے پاس جانا شروع کر دیا۔ اللہ والوں کے پاس گئے، انہوں نے نوافل پڑھائے اور وظائف شروع کر دیے جن سے باطن صاف ہوتا ہے، مگر ان کا یہ مقصود نہیں تھا۔ گوہ کہ ان کا باطن صاف ہو رہا تھا، مگر ان کی تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ مایوس ہو کر گھر کے قریب مسجد میں بیٹھ گئے اور اللہ اللہ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، تنگی خوشحالی میں بدلنے لگی۔ کچھ اراضی ٹھیکے پر لے کر کاشت شروع کر دی۔ اللہ نے برکت دی، فصل اچھی ہوئی اور کافی نفع کمایا۔ اس کے ساتھ اور اراضی ٹھیکے پر لے لی۔ اس بار بھی اچھی فصل کی وجہ سے اچھی خاصی رقم ہاتھ آئی۔ میڈیکل سٹور کھول لیا۔ اللہ پاک نے برکت ڈال دی، مگر امیر ہونے کی خواہش ختم نہ ہوئی بلکہ مزید شدت بڑھ گئی۔ جو اراضی ٹھیکے پر لی تھی اسی کو خرید کرنے کی شدید خواہش پیدا ہو گئی، اور اس سلسلے میں لوگوں کے پاس چکر لگانے شروع کر دیے۔ ان میں سکھ، ہندو شامل تھے۔ ہندوؤں نے منتر بتائے، وہ پڑھے۔ اسی دوران ایک شخص ان کے پاس آیا، واقف کار تھا۔ جندن شاہ نے اپنا حلیہ تبدیل کر لیا تھا، داڑھی رکھ لی تھی اور لوگوں میں اعتماد بھی بحال کر لیا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اسے رقم کی سخت ضرورت ہے۔ جندن شاہ نے کہا کہ وہ رقم تو دے دے گا، مگر کوئی ضمانت دو۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے صرف 20,000 روپے کی ضرورت ہے، اور اس کے پاس شہر کے قریب 20 کنال اراضی پر کلمی آم کا باغ ہے، وہ بطور ضمانت دینے کے لیے تیار ہے اور 6 ماہ بعد رقم ادا کر دے گا۔ جندن شاہ نے کہا کہ پرسوں عدالت آ جائے، اسٹامپ پیپر تحریر کرا دے اور رقم وصول کر لے۔ اب جندن شاہ پر شیطان نے قبضہ کر لیا۔ شیطان نے مشورہ دیا کہ باغ اپنے نام منتقل کرا لو، یہ شخص ان پڑھ ہے، اس کو علم نہیں ہوگا۔ 3 دن کا وقت اس لیے دیا تھا۔ دوسرے دن جندن شاہ پٹواری سے ملا اور اس کو اپنے منصوبہ سے آگاہ کیا کہ جب یہ شخص آئے تو اس کو یہ کہے کہ باغ 6 ماہ کے لیے گروی رکھ رہا ہے، مگر انتقال پکا، جندن شاہ کے نام درج کر دے۔ پٹواری نے کہا کہ وہ اس کے لیے 5,000 رشوت لے گا۔ جندن شاہ نے کہا کہ وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ تیسرے دن وہ شخص جندن شاہ کے پاس آیا اور کہا کہ وہ رقم دینے کے لیے تیار ہے۔ تیسرے دن وہ شخص جندن شاہ کے پاس آیا اور کہا وہ 20,000 روپے دے۔
جندن شاہ نے کہا کہ پٹواری کے پاس چلنا ہے، اسے یہ کہہ دو کہ 6 ماہ کے لیے رقم ادھار لی ہے اور انگوٹھا لگا دو۔ وہ شخص سیدھا سادہ تھا، اس نے حامی بھر لی اور جندن شاہ پر اعتماد کیا اور پٹواری کے پاس چلا گیا۔ پٹواری نے منہ مانگی رقم لی ہوئی تھی، اس نے جندن شاہ کے کہنے پر کہا کہ 6 ماہ کے لیے رقم لی ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں۔ پٹواری نے چالاکی سے انتقال بے پر انگوٹھا جات لگوا لیے۔ 6 ماہ تک جندن شاہ نے اس شخص کو کچھ نہ کہا، بلکہ میعاد سے جب 1-2 دن باقی تھے تو جندن شاہ خود اس کے پاس گیا اور کہا کہ فکر نہ کرے، ابھی اس کو رقم کی ضرورت نہیں ہے، رقم لے کر نہ آئے۔ وہ شخص جندن شاہ کی ایمانداری پر بہت خوش ہوا۔ اس طرح جندن شاہ نے مزید 6 ماہ گزار دیے۔ جب اس سارے واقعہ کو 1 سال گزر گیا تو وہ شخص خوشی خوشی دکان پر آیا اور کہا کہ اپنی رقم 20,000 واپس لے لو اور اسٹامپ پیپر واپس کر دو۔ تو جندن شاہ انتہائی مکروہ انداز میں ہنسنے لگا اور کافی دیر ہنستا رہا۔ وہ شخص پریشان ہو گیا کہ کیا مسئلہ ہو گیا۔ جندن شاہ نے عجیب نظروں سے گھورتے ہوئے کہا کہ کون سی رقم، کون سا اسٹامپ پیپر؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تم تو 1 سال قبل اپنا تمام باغ مجھے فروخت کر چکے ہو، کون سی رقم واپس لوں؟ تم نے تو باغ مجھے فروخت کر دیا ہے، انتقال منظور ہو چکا۔ اب پہلی دفعہ اس شخص کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے رونا شروع کر دیا، لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور کہنے لگا کہ میں نے 20,000 ادھار لیے تھے، اب واپس کرنے آیا ہوں۔ جندن شاہ نے کہا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، مکار ہے، اس نے اپنا باغ مجھے فروخت کر دیا ہے۔ پٹواری کے پاس پیش ہو کر اس نے بیان دیا ہے۔ جندن شاہ نے انتقال کی نقل تمام لوگوں کو دکھائی۔ اب اس شخص کو سمجھ آئی کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اور اس شخص نے جھولی اٹھا کر بددعا دی کہ جندن شاہ تو برباد ہوگا، تیری نسلیں برباد ہوں گی، تمہیں اس باغ سے نفع کبھی نہیں ملے گا۔ وہ شخص روتا ہوا واپس چلا گیا اور اس نے روزانہ کا معمول بنا لیا کہ وہ اس کی دکان پر آتا یہی بددعا دیتا کہ تو برباد ہوگا، تیری نسلیں برباد ہوں گی۔ اسی صدمہ کی وجہ سے چند مہینوں بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ جندن شاہ بہت مطمئن تھا کہ چلو، وہ روزانہ آ کر تنگ کرتا تھا، اس سے جان چھوٹ گئی۔ 6 ماہ بعد اچانک جندن شاہ کو دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ اب جندن شاہ کا جنازہ گھر پر پڑا ہوا تھا، لیکن اس کے بیٹوں نے جائیداد کے لیے آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ سب سے بڑا تنازع یہی باغ تھا۔ کل خوانی کے بعد تمام رشتہ دار اکٹھے ہوئے اور بیٹوں کو سمجھایا کہ تم مل بیٹھ کر اپنی بہنوں کو بھی حصہ دو، مگر نوبت ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ ہر بھائی چاہتا تھا کہ باغ اسی کے حصے میں آئے۔ بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کر باغ کو تقسیم کیا گیا۔ اب بیٹوں کے دوست بننا شروع ہو گئے اور تمام بیٹے عیاشی میں پڑ گئے اور زمین بکنا شروع ہو گئی اور آہستہ آہستہ بکتے ہوئے تمام باغ بک گیا ہے۔ ایک بیٹی کے خاوند نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ پہلے زمین بیچو، اس نے ضد کی، خاوند نے طلاق دے دی۔ تمام بیٹے مل کر ماں کو مارتے ہیں، سارا خاندان بکھر گیا ہے، تمام جائیداد بک گئی ہے۔ کوئی بھی شخص جندن شاہ کے بیٹوں کے ساتھ 1 روپے کا لین دین کرنے کو تیار نہیں ہے۔ بیٹیاں روزانہ اپنے خاوندوں سے بلا وجہ مار کھاتی ہیں۔ گھر میں عجیب قسم کی ویرانی اور وحشت ہے، صحیح معنوں میں نسل برباد ہو گئی ہے اور پتہ نہیں کہ یہ بربادی کتنی نسلوں تک چلتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔